مفتی صاحب قبلہ، امام جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو نیت کس طرح کرے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران صاحب، آپ کا سوال تو بہت معمولی معلوم ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھیں گے یہ کیا سوال کر دیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں نیت کے متعلق جس کا جاننا ضروری ہے تاکہ لوگ انشراح صدر کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ سوال یہ معمولی نہیں ہے بلکہ اہم ہے، اور عمل کے ثواب کا مدار جب نیت پر ہے تو نیت کے متعلق جو سوال ہے وہ اہم ہے۔ بے شک۔ امام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کس طرح نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا دو چیز کے جاننے پر موقوف ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سے نیت کا ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ بہت سے عوام نہیں جانتی اس بات کو کہ زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنا دل سے ارادہ کرنے کے ساتھ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں، یعنی امام کے پیچھے نماز صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے نہیں۔ پہلے امر کی تفصیل یہ ہے، میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کے تمام گوشے سے لوگ واقف ہو جائیں۔ پہلے امر کی تفصیل یہ ہے کہ جب امام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو 3 نیت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت، اور اس فرض نماز کی نیت جس کو ادا کرنے کے لیے امام کھڑا ہوا ہے، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی نیت۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز کی نیت کر لیا، دل میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو بعض فقہا کے نزدیک اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 چیز کی ضرورت امام کو بھی ہے، مقتدی کو بھی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ اس نماز کو ادا کرنے کی نیت جس کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تیسرا قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کی نیت۔ امامت کی نیت امام کے لیے واجب نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام امامت کی نیت کرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے امامت نہ کرنے کی نیت کی، بلکہ یہ نیت کی کہ زید کی امامت نہیں کرے گا، اور قسم بھی کھا لی کہ زید کی امامت نیت نہیں کرے گا، اب وہ شخص نماز پڑھا رہا تھا، زید آیا اور اس کے پیچھے مقتدی بن کر کے نماز پڑھ لیا، اور اس نے زید کی امامت کی نیت نہیں کی ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زید کی نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ البتہ عورت کی نماز کسی امام کے پیچھے صحیح ہونے کے لیے عورت کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت نہیں کی ہے تو عورت کی نماز جو ہے کسی مرد کے پیچھے نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ والمنفرد یحتاج الی 3 نیات، الصلاۃ للہ تعالی وتعین انہا ایۃ صلاح وینوی القبلہ حتی یکون جائزا عند الکل قضا فی الخلاصہ، والامام ینوی ما ینوی المنفرد ولا یحتاج الی نیت الامامہ حتی لو نوی ان لا یؤم فلانا فجاء فلان واقتدی بہ جاز، ہاکذا فی فتاوی قاضی خان، ولا یصیر امام للنساء الا بالنیہ، ہاکذا فی المحیط۔ یعنی منفرد کے لیے 3 نیت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت، اور اس بات کو متعین کرنا کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کی نیت۔ یہ 3 نیت کا پایا جانا جو ہے ضروری ہے تاکہ اقتداء سب کے نزدیک جائز ہو جائے۔ اسی طرح خلاصہ میں ہے، اور امام اس چیز کی نیت کرے گا جس کی منفرد نیت کرتا ہے، اور اسے امامت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے نیت کی کہ وہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرے گا، پس وہ شخص آیا اور اس کے پیچھے اقتداء کر کے نماز پڑھ لیا تو یہ جائز ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اور عورتوں کا امام نہیں ہوگا مگر عورتوں کی امامت کے نیت کرنے سے ایسا ہی محیط میں ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے، اما نیت و امامت الرجال فلا یحتاج الیہا ویصح اقتداؤہم بہ بدون نیت امامہم، واما نیت و امامت النساء
فرشرط لصحت اقتدائہن بہ عند اصحابنا الثلاثہ، یعنی مردوں کی امامت کی نیت ضروری نہیں ہے، مردوں کا امام کی اقتداء کرنا امام کا ان کی نیت کے بغیر بھی درست ہے۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورت کا امام کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے امام کا عورت کی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ رد المحتار میں ہے والامام ینوی صلاتہ فقط لأنہ منفرد فی حق نفسی فیشترط فی حقہ ما یشترط فی حق المنفرد من نیت صلاتہ علی وجہ المار بلا شیء زائد بخلاف المقتدی فالمقصود دفع ما قد یتوہم من انہ کالمقتدی یشترط لہ نیت الامامہ کما یشترط للمقتدی نیت الاقتداء لاشتراکہما فی الصلاۃ الواحد۔ یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام صرف اپنے امام کی اپنے نماز کی نیت کرے گا کیونکہ وہ اپنے ذات کے حق میں منفرد ہے۔ جی امام اپنے ذات کے حق میں منفرد ہے، یعنی اپنے نماز کی نیت گزرے طریقے پر جو ہے کرے گا برخلاف مقتدی کے۔ اس عبارت کا مقصود اس وہم کو دور کرنا ہے کہ امام مقتدی کی طرح ہے، اس لیے کہ امامت کی نیت شرط ہے جیسا کہ مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت شرط ہے۔ اس وہم کو دور کرنا ہے، اور اس لیے کہ دونوں ایک نماز میں مشترک ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کے لیے اس کے پیچھے نماز صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے، پھر امام کے متعلق کتابوں میں یہ کیوں مذکور ہے کہ وہ امامت کی بھی نیت؟ ہاں، کسی کے پیچھے نماز صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ جی اگر کوئی تنہا اپنی نماز بھی پڑھ رہا فرض نماز اور کچھ لوگ اگر اس کے پیچھے جو ہے اقتداء کی نیت سے پڑھ لیے تو ایسی صورت میں جو ہے مقتدی کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ امام نے امامت کی نیت نہیں کیا۔ لیکن جو ہے امام امامت کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنی امامت پر ثواب پانے کے لیے، جی ہے نا، امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ امامت کی نیت نہیں کرے گا۔ تو ثواب پانے کے لیے امامت کی نیت ضروری ہے، کسی کی نماز اس کے پیچھے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ رد المحتار میں ہے نیت و امامت المقتدی لنیل ثواب، نیت و امامت المقتدی لنیل الامام ثواب الجماع، یعنی کہ مقتدی کہ امامت کی نیت کرنا امام کو جماعت کا ثواب پانے کے لیے شرط ہے۔ اس عبارت سے واضح ہوتی ہے کہ مقتدی کے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ امام کا وہ ثواب پانے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہاں، جب امام کے لیے امامت کی نیت صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو مقتدیوں پر بھی اقتداء کی نیت کرنا جماعت کا ثواب پانے کے لیے ضروری ہوگا؟ دیکھو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ ایک صورت میں امامت کی نیت ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر امام کو حد سے لاحق وہ ہوا خارج ہو گیا اور لائق امامت شخص کو وہ جو ہے امام بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا، تب اس مقتدی کو جو پہلے مقتدی تھا اب امام بنا دیا گیا، اس کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت شرط ہے۔ امام نے جس مقتدی کو خلیفہ بنایا ہے جب تک وہ امامت کی نیت نہیں کرے گا تو امام نہیں ہوگا۔ اسی لیے رد المحتار میں ہے لیکن یستثنیٰ من کانت امامتہ بطریق الاستخلاف فإنه لا يصير اماما ما لم ينوي الامامة بالاتفاق ما ينوي الامامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج بباب الاستخلاف، یعنی وہ جس کی امامت خلیفہ بننے کے طریقے پر ہو وہ اس مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ بالاتفاق امام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ امامت کی نیت نہ کرے۔ اس کی صراحت معراج کے باب الاستخلاف میں ہے نا۔ اس سے معلوم ہے کہ ایک صورت میں جو ہے امامت کی نیت ضروری ہو جاتی ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت کیوں ضروری ہے، تو مقتدی جب تک امام کی اقتداء نہیں کرے گا تو امام کی قرت اس کی قرت نہیں ہوگی، امام کے تمام افعال اس کے افعال نہیں ہوں گے، اور امام مقتدی کا ضامن ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی مقتدی کی نماز کسی کے پیچھے صحیح ہونے کے لیے اقتداء کی نیت کرنا جو ہے شرط ہے۔ امام کی اقتداء کی نیت کے بغیر مقتدی کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے لو کان مقتدیا ینوی ما ینوی المنفرد و ینوی الاقتداء ایضا لأن الاقتداء لا يجوز بدون النیہ قضا فی فتاوی قاضی خان، یعنی اگر وہ مقتدی ہے تو منفرد کی نیت کرے گا
اور اقتدا کی بھی نیت کرے گا. کسی کے پیچھے نماز کا اقتدا کی نیت کے بغیر درست نہیں ہے. کسی کے پیچھے نماز اقتدا کی نیت کے بغیر درست نہیں ہے. اس لیے کہ اقتدا کی نیت کے بغیر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایسا ہی فتاویٰ قاضی خان میں ہے. تو کیا نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ بہت سے عوام سمجھتی ہے جب تک دل سے نیت کرنے کے ساتھ زبان سے نیت کے الفاظ کو نہیں بولیں گے تو ایسی صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ دل سے نیت کرنے کے ساتھ زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنا نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. نماز کے جواز کے لیے صرف دل میں نیت کا پایا جانا ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر دل میں نیت نہیں پائی گئی اور زبان سے نیت کے الفاظ کو بول دیا تو ایسی صورت میں زبان سے نیت کے الفاظ کے بولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بعض فقہائے کرام نے زبان سے نیت کے بولنے کو مکروہ لکھا ہے، بعض نے سنت قرار دیا ہے، بعض نے بدعت بھی کہا ہے. حق اور راجح قول یہ ہے کہ دل سے نیت کرنے کے ساتھ زبان سے نیت کے الفاظ کو ادا کرنا مستحب ہے. اگرچہ زبان سے نیت کے الفاظ کا بولنا ایک ایسا امر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں رائج نہیں تھا. بعض فقہا کے قول کے بنا پر زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنا ائمہ اربعہ کے زمانے میں بھی رائج نہیں تھا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین کا زمانہ، ائمہ اربعہ کا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانہ کے بالکل متصل ہے. یہ لوگ مقام حضور میں ہوتے تھے اور ان کے خیالات منتشر اور پراگندہ نہیں ہوتے تھے. جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے تو پوری طرح ان کا ارادہ مستحضر رہتا تھا. اب لہٰذا نیت کے الفاظ کو زبان سے بولنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے خیالات منتشر ہونے لگے اور بسا اوقات لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں نماز کا ارادہ مستحضر نہیں ہے. اس وقت فقہائے کرام نے کمال استحضار کے لیے دل سے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے نیت کے الفاظ کے بولنے کو مستحب قرار دیا. الاشباح والنظائر میں ہے لا یشترط مع نیت القلب تلفظ فی جمیل عبادات قضا قال فی المجمع ولا یعتبر باللسان وهل یستحب التلفظ او یسن او یکرہ اقول اختار فی الہدایہ الاول لمن لم یجتمع عزیمتہ وفی فتح القدیر لم ينقل عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن اصحابہ التلفظ بالنیت لا فی حدیث صحیح ولا فی حدیث ضعیف. وجاد ابن امیر الحاج انہ لم ينقل عن الائمۃ الاربعہ وفی المفید کرہ بعض اصحابنا النطق باللسان وراء الآخر سنہ وفی المحیط الذکر باللسان سنہ فینبغی ان یقول اللہم انی ارید صلاۃ قضا فیسرھا لی وتقبلھا منی. یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تمام عبادتوں میں جو ہے دل کی نیت کے ساتھ بولنا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ مجمع میں ہے زبان سے نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس زبان سے اگر نیت کے الفاظ کو بولا تو یہ مستحب ہے یا سنت ہے یا مکروہ ہے، اس میں چند اقوال ہے. ہدایہ صاحب ہدایہ نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے کہ مستحب ہے اس شخص کے لیے جس کا ارادہ مستحضر نہیں رہتا، خیال بٹے رہتے ہیں. اور فتح القدیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت یا ضعیف روایت نیت کے الفاظ کو بولنے کے متعلق مذکور نہیں ہے. اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ ائمہ اربعہ سے بھی نیت کے الفاظ کے بولنے کی کوئی روایت نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنا اس دور میں مستحب ہے جبکہ دل کا ارادہ مستحضر ہو چکا ہو. اور اگر دل کا ارادہ مستحضر ہی نہیں ہوتا زبان سے نیت کے لفظ کو بولے بغیر تو ایسی صورت میں زبان سے بولنا ضروری ہے تاکہ دل میں استحضار پیدا ہو جائے. اور آج کل کے جو جوہلا ہیں یا عام لوگ ہیں ان کا ارادہ مستحضر نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سے اس لفظ کو نہیں بولے گا. اگر کسی شخص کی حالت ایسی ہے کہ اس کا ارادہ مستحضر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ نیت کے الفاظ کو نہیں بولتا تو اس کے لیے نیت کا لفظ کا بولنا شرط ہو جائے گا. اور جس کا ارادہ مستحضر ہوتا ہے لیکن یہ احتمال ہے کہ خیالات پراگندہ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، تو ان کے لیے ارادہ کو مستحضر کرنے کے لیے نیت کے الفاظ کو بولنا مستحب ہے.
اور صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ لوگ مقام حضور میں ہوتے تھے، زبان سے نیت کے الفاظ کو بولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب اظہار چینل کے ناظرین، بہت بہت شکر گزار ہیں مفتی صاحب قبلہ کے کہ حضرت نے ہم لوگوں کو خوبصورت معلومات سے نوازا۔ ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔